تاریخ میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب اذان دینا جرم تھا اور مسجد جانا موت کو دعوت دینے کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ شہر جلا دیے گئے، مینار توڑ دیے گئے اور عبادت کو جرم بنا دیا گیا، مگر پھر بھی اسلام زندہ رہا۔ یہ ہے اندلس، وہ سرزمین جہاں کبھی علم کے چراغ جلتے تھے، جہاں انصاف بکتا نہیں تھا اور جہاں اذانیں فضاؤں میں گونجتی تھی۔ لیکن سن 1492 میں سب کچھ بدل گیا۔ اندلس کی فتح کے بعد مسلمانوں کے سامنے صرف دو راستے رکھے گئے، یا تو اپنا دین چھوڑ دو یا پھر اپنی سرزمین چھوڑ دو۔ کتابیں جلائی گئیں، قرآن خاکستر کر دیے گئے اور ایمان کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ بہت سے لوگ ہجرت کر گئے مگر کچھ لوگ رک گئے۔ اندلس میں ایک ایسی مسجد بھی تھی جس کا کوئی مینار نہیں تھا، کوئی اذان نہیں تھی اور کوئی امام ظاہر میں موجود نہیں تھا۔ یہ مسجد کسی نقشے میں نہیں تھی، یہ مسجد ایک عام سے گھر کے تہہ خانے میں تھی۔ یہ مسلمان خاموشی سے وضو کرتے تھے، اذان دل میں دیتے تھے اور نماز آنکھوں کے اشاروں سے پڑھتے تھے، اور قرآن کاغذ پر نہیں یادداشت میں محفوظ رکھتے تھے، کیونکہ اگر کوئی پکڑا جاتا تو اسے زندہ جلا دیا جاتا۔ ایک ماں اپنے بچے کو نماز سکھاتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا یہ لفظ زبان سے نہیں دل میں پڑھنا ہے۔ وہ بچہ نماز سیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی خاموشی کا مطلب بھی۔ یوں 300 سال تک اسلام اذان کے بغیر زندہ رہا، مسجد بغیر مینار کے قائم رہی اور ایمان بغیر آواز کے دلوں میں گونجتا رہا۔ نہ اذان مٹی، نہ ایمان بجھا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ حالات مشکل ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی اذان پر پابندی دیکھی؟ اگر وہ بغیر اذان کے مسلمان رہ سکتے ہیں تو ہم اذان سن کر کیوں نہیں؟